اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ سورج گرہن کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 25 اکتوبر 2022 کو بہت بڑا جو ہے وہ سورج گرہن ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج جو عمل میں آپ سے ذکر کروں گی وہ نفلی عمل ہے، بخاری اور مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے اور اس میں بہت سارے اشکالات جو لوگوں کے دل میں آتے ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں مکمل طور پر آپ سے ذکر کروں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے اور دن میں کس طرح سے آپ نے نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے، جس کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے صدقہ خیرات کیا کرنا ہے اور کیا اس کا قرآن و حدیث میں حکم ہے، انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج اور چاند گرہن میں دونوں میں سے اگر کوئی لگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کے سبب سے نہیں لگا کرتے بلکہ وہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس دن ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یا چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگا کرتے، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ یہ بھی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرمایا، اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ نے بہت طویل قیام فرمایا، پھر آپ رکوع میں گئے، بہت طویل رکوع فرمایا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، بہت طویل قیام فرمایا، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے بنسبت کم طویل تھا۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں گئے اور آپ نے طویل قیام فرمایا، لیکن پہلے رکوع کی بنسبت یہ رکوع بھی کم طویل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، سجدوں کے سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی اور تب تک سورج گرہن سے نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی قدرت اور صنعت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت اور حیات سے اس کو گرہن نہیں لگا کرتا، بلکہ زمین آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی اور تاریخی اسی مالک الملک اور قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب تم ان کو گرہن لگتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کے حضور نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی غلام یا باندی کی بدکاری میں سے کسی کو اتنی ناگواری نہیں ہوتی جتنی ناگواری اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندی یا بندی کی بدکاری سے ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کے قہر اور جلال سے ڈرو اور ہر قسم کی بدکاری اور معصیت سے بچو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ کے قہر و جلال کے بارے میں تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں نے بات پوری پہنچا دی اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ خسوف اور چاند گرہن یا سورج گرہن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی لگے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جانا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم سے استغفار وغیرہ کرنا چاہیے، تکبیر اور تحلیل میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ اس دوران میں جتنا بھی دورانیہ اس کا ہو، یعنی جتنی زیادہ دورانیے کے لیے لگے اتنا ہی زیادہ نماز کو ادا کرنے کے بعد، نماز کسوف کو ادا کرنے کے بعد آپ نے
جتنی دیر بھی یہ لگا ہے آپ نے اتنی دیر تکبیر اور تحلیل میں مشغول رہنا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی آپ سے گنجائش ہے صدقہ خیرات ضرور کیجیے. ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصائب اور آفات کو ٹال دیتے ہیں. سورج یا چاند گرہن اگر آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور اس کے جلال و جبروت کی نشانیوں میں سے ہے جن کا کبھی کبھی ظہور ہوتا ہے اور جن کا حق ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اس قادر و قہار کی عظمت اور جلال کے سامنے جھک جائیں اور اسے رحم و کرم کی بھیک مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ٹھیک اسی دن جس دن آپ کے شیروار صاحبزادے حضرت ابراہیم کا تقریباً 1.5 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو سورج گرہن لگا. عربوں میں زمانہ جاہلیت کی توہمات میں سے ایک یہ خیال بھی تھا کہ بڑے آدمیوں کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے اور گویا وہ اس کے ماتم میں سیاہ چادر اوڑھ لیتا ہے. حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن میں آ جانے سے اس توہم پرستی اور غلط عقیدہ کو تقویت پہنچ سکتی تھی، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں میں یہی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غیر معمولی خشیت اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جماعت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی. یہ نماز بھی غیر معمولی قسم کی تھی. آپ نے اس میں بہت طویل قرات اور قرات کے دوران بار بار اللہ کے حضور جھکتے اور اللہ کریم سے جو ہے وہ بخشش کی طلب فرماتے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا امر پیش آتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو فوراً سے نماز کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پڑھتے تھے، جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ 2 رکعت پر مشتمل نماز آپ پڑھیں گے اور اس کی باجماعت ادا کرنے کی جو ہے وہ زیادہ تلقین آئی ہے. مرد حضرات کو چاہیے کہ جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگے تو باجماعت 2 رکعت نفل ادا کریں اور جب تک یہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے وہ اجالے میں نہ بدل جائے تو اس وقت تک تو تکبیر و تحلیل و تسبیح میں مشغول رہیں. اور اس دن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ کریم مصیبت اور بلاؤں کو ٹالیں، کیونکہ ایک روشن چیز پر جب اندھیرا چھا جایا کرتا ہے تو یہ اللہ کے قہر و جلال کا جو ہے وہ ایک نشانی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ اور استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ خیرات سے فوری طور پر بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اللہ کریم بھی اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیں گے. خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں بغیر جماعت کے جو ہے وہ کسوف کے جو نوافل ہیں وہ ادا کریں. وہ 2 رکعت پر ہی مشتمل ہے اور تکبیر و تحلیل اور استغفار میں مشغول رہیں. کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوف والی چیز ہے، اللہ کریم کی نشانیوں میں سے یہ قہر اور جلال کی ایک نشانی ہے، تو ہمیں گھبرا جانا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا اٹھے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کسوف ادا کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتلایا ہمیں بھی اسی طریقہ پر چلنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے اور اسی طرح سے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تکبیر و تحلیل اور تسبیح میں مشغول ہو جانا ہے، استغفار کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں آپ کی ختم ہوں گی. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرما کر اس نماز کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض العین ہے. ضرور آپ اس کو ادا کیجئے اور اللہ کریم سے توبہ اور استغفار کیجئے. اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہو، مہربان ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.